لیو ینگ زنگ اور اس کا بھائی لیو ینگ ہو چین کی تاریخ کے پہلے ارب پتی بلینئرز ہیں۔ یہ 2001 میں فوربس کی بلینئرز کی فہرست میں پہلے چینی شہری کی حیثیت سے آئے اور دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ لیو برادرز کی کل دولت $1 بلین تھی۔ یہ جانوروں کی خوراک بناتے تھے۔ ان کی کمپنی کا نام ہوپ گروپ تھا۔ یہ دونوں بھائی سیچوان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1980 تک غریب تھے۔ جوانی میں بٹیر کے انڈے بیچنا شروع کیے، پھر مرغیوں کے فارم بنائے اور ترقی کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ 1982 عیسوی میں انہوں نے چین میں پہلا پرائیویٹ انٹرپرائز گروپ رجسٹر کرا لیا اور پھر 2001 میں چین کے پہلے بلینئرز بن گئے۔ یہ چین اور دنیا دونوں کے لیے حیران کن تھا۔ اس کے بعد 3 سال تک سناٹا رہا۔ چین میں کسی نئے بلینئر نے جنم نہیں لیا، لیکن 2004 میں مزید 3 گروپ بلینئرز کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ ان میں CITIC کے چیئرمین لاری یونگ $1.5 بلین کے ساتھ دوسرے، چینی ارب پتی گوم الیکٹریکل کے بانی ہونگ گونگ یو $1.3 بلین کے ساتھ تیسرے، اور شاندرا انٹر ایکٹیو کے بانی چن تیانگ کیو $1 ارب کے ساتھ چوتھے چینی ارب پتی بن گئے، اور اس کے بعد لائن لگ گئی، یہاں تک کہ 2026 میں دنیا کے کل 3428 بلینئرز میں چین کے 1110 بلینئرز شامل تھے، اور ان میں سے 90% سیلف میڈ ہیں۔ چین میں یہ معاشی انقلاب کیسے آیا؟ اس کے اصل بانی چینی لیڈر ڈینگ شیاؤ پنگ تھے۔ یہ موزے تنگ کے بعد چین کے لیڈر بنے اور انہوں نے 1978 میں چین کی معیشت کو پوری دنیا کے لیے کھول دیا۔ ڈینگ شیاؤ پنگ نے سب سے پہلے زراعت کو اوپن کیا۔ انہوں نے کسانوں کو اپنی اضافی فصل مارکیٹ میں فروخت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے اسپیشل اکنامک زون بنائے اور ان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو خصوصی سہولتیں اور ٹیکس فری مراعات دیں، اور یوں چین کے دروازے پوری دنیا کے لیے کھل گئے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ چین دنوں اور مہینوں میں دنیا کا سب سے بڑا انڈسٹریل ہب بنتا چلا گیا۔ چین میں اس وقت 18 کروڑ 85 لاکھ کمپنیاں اور فیکٹریاں ہیں۔ 2024 عیسوی میں چین میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد 5 کروڑ 52 لاکھ تھی۔ 2025 میں ان میں 2 کروڑ 58 لاکھ کمپنیوں کا اضافہ ہو گیا۔ چین میں روزانہ اوسطاً 26,000 نئے کاروبار شروع ہوتے ہیں، اور یہ اوسط دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ان کمپنیوں میں شامل 4 لاکھ اداروں کا سالانہ ریونیو $4.8 ٹریلین ہے۔ $1 ٹریلین میں 1000 بلین ہوتے ہیں، اور پاکستان نے ایک ہفتہ قبل UAE کا قرضہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب سے $2 بلین لیے تھے، جبکہ چین کی 4 لاکھ کمپنیاں سالانہ $4,800 بلین کماتی ہیں۔ چین میں چوچی نام کی کمپنی صرف جرابیں بناتی ہے۔ یہ جرابوں کے 25 ارب جوڑے سالانہ بناتی ہے، جبکہ ڈینگ یونگ دنیا کے 40% آئی لینس بناتی ہے۔ سوچو انڈسٹریل پارک کا رقبہ 278 مربع کلومیٹر ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ ٹرینیں چلتی ہیں، جبکہ سائنس پارک چونگ گوانسن کا رقبہ 488 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس میں 22,000 ہائی ٹیک کمپنیاں ہیں۔ چین میں 25 برسوں میں دنیا کی سب سے بڑی اربنائزیشن ہوئی، جس سے 50 کروڑ لوگ دیہات سے شہروں میں منتقل ہوئے، جبکہ 25 برسوں میں چین نے 500 نئے اور جدید شہر بنائے۔ یہ 0 سے 100% تک نئے ہیں۔ چین اوسطاً 20 نئے شہر سالانہ آباد کرتا ہے۔ چین میں ہر سال 2 فروری سے 13 مارچ تک 40 دن سپرنگ فیسٹیول ہوتا ہے۔ اس دوران دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی یا سیاحت ہوتی ہے۔ 2026 میں 40 دن میں 9.5 ارب پیسنجرز ٹرپ ہوئے، گویا ہر شخص نے 40 دنوں میں اوسطاً 7 بار پبلک ٹرانسپورٹ یا ایئر لائنز پر سفر کیا۔ آپ اس سے چین کی اکانومی کا سائز کا اندازہ کر لیجئے، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنی بڑی اکانومی ہوگی اسے اتنی ہی زیادہ توانائی چاہیے ہوگی۔ چنانچہ چین اس وقت دنیا میں تیل اور گیس کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ یہ روزانہ 1 کروڑ 10 لاکھ بیرل تیل اور 314 ملین کیوبک میٹر گیس درآمد کرتا ہے۔ یہ اس کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔
مثلاً شنگھائی شہر دنیا میں سب سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والا شہر ہے۔ اس میں 210 ارب کلو واٹ بجلی استعمال ہوتی ہے اور یہ پاکستان کی بجلی کی مجموعی پیداوار سے دگنی ہے۔ نیو یارک اور ٹوکیو شہر مل کر بھی اس سے 3 گنا کم بجلی استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ چین ایک ایسا طوطا ہے جس کی جان تیل اور گیس میں ہے۔ اگر گیس اور تیل بند کر دیا جائے تو چین کی 90% اکانومی بیٹھ جائے گی، اور اس سے امریکہ اچھی طرح واقف ہے۔ چین سے پہلے امریکہ انڈسٹری اور پیداوار میں دنیا کا لیڈر تھا۔ چین نے سر اٹھایا تو امریکہ کو خوشی محسوس ہوئی۔ کیونکہ امریکہ کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ تھی، لیبر بھی مہنگی تھی، توانائی کی قیمتیں بھی زیادہ تھیں اور ملک میں پولوشن بھی پھیل رہا تھا۔ لہٰذا جب چین نے امریکی سٹینڈرڈ کی اشیاء سستی اور زیادہ تعداد میں بنانا شروع کیں تو امریکی اور یورپی بزنس مینوں نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ دھڑا دھڑ چین گئے اور وہاں سے مصنوعات تیار کرانے لگے، یہاں تک کہ امریکہ کے جھنڈے بھی چین سے بن کر آنے لگے اور ان کے پیچھے میڈ ان چائنا کی مہر لگنے لگی۔ چینی لادین اور بدھ ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ جائے نمازیں، تسبیحات، صلیبیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے چین میں بنتے ہیں۔ یہ بھارت کو بھگوانوں کے بت بھی اربوں کی تعداد میں سپلائی کرتے ہیں۔ امریکی اور یورپی 93% برانڈز چین میں بنتے ہیں۔ مرسڈیز اور BMW تک نے اپنے کارخانے چین میں لگا رکھے ہیں۔ چین بہت چالاک نکلا۔ یہ ایک طرف یورپی اور امریکی مصنوعات بناتا رہا اور دوسری طرف یہ اپنے برانڈز ڈیولپ کرتا رہا۔ چینی برانڈز شروع میں سب سٹینڈرڈ تھے، چنانچہ یورپ اور امریکہ کو ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ لیکن پھر 2016 آیا اور چینی برانڈز نے یورپ اور امریکہ میں تباہی مچا دی اور پہلی مرتبہ بڑی طاقتوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ماحول اور تبدیلی کے دوران سیاست شروع کی اور میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم نے اگر چین کو نہ روکا تو یہ پورے مغرب کو کھا جائے گا۔ یہ اس سوچ کے ساتھ 2017 میں پہلی بار صدر بنا۔ اس نے چین اور روس کے ساتھ ٹکرانا شروع کیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن صدر بنا، وہ روایتی سیاست دان تھا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ جو بائیڈن کے 4 سال امریکی اکانومی کے لیے خوفناک ثابت ہوئے اور لوگوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کے فلسفے میں جان نظر آنے لگی۔ ٹرمپ نے اس سوچ کا فائدہ اٹھایا اور یہ 2025 میں دوسری مرتبہ صدر بن گیا، اور اس نے آتے ہی چین کے طوطے کی جان نکالنا شروع کر دی، یعنی یہ چین کی تیل اور گیس کی ٹونٹی بند کرنے لگا۔ یہ معاملہ اگر صرف تیل اور گیس تک محدود رہتا تو بھی شاید قابل برداشت ہوتا، لیکن اس میں ایک اور کردار بھی شامل ہو گیا اور وہ تھا ریئر ارتھ منرلز۔ دنیا میں ایسی 17 کیمیائی دھاتیں ہیں جو قدرت نے بہت کم مقدار میں پیدا کیں۔ مثلا یہ مستقبل کی ٹیکنالوجی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ان کے بغیر فضائی غلبہ ممکن ہے اور نہ بجلی سے چلنے والی گاڑیاں اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی۔ یہ دھاتیں لتھونیم، سیریم، پراسوڈونیم، نیڈونیم، پروموتھونیم، سماروینیم، گاڈولونیم، تربونیم، ڈائسپوریم، ہولمونیم، اربونیم، تھیلونیم، یتربولیم، لیٹوٹنم، سکینڈیم اور یتریونیم ہیں۔ چین دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے 1990 میں ان کی اہمیت کا اندازہ لگا کر ان پر قبضے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اس اندازے کا پس منظر بھی کم دلچسپ نہیں۔ 1927 عیسوی میں منگولیا کے ٹاؤن بیان اوبو میں پہلی بار یہ دھاتیں دریافت ہوئیں۔ امریکی کمپنیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے منگولیا میں ان پر کام شروع کر دیا۔ 1960 اور 1970 کی دہائی میں چینی سائنسدان متوجہ ہوئے اور یہ ان کی اہمیت سے واقف ہوتے چلے گئے۔ 1980 کی دہائی میں ڈنگ شاؤپنگ نے اپنے سائنسدانوں کو 5 سال میں اس فیلڈ پر منوپلی کا ٹارگٹ دے دیا۔ یہ ٹارگٹ 5 سال میں مکمل ہو گیا اور 1986 عیسوی تک چین ریئر ارتھ منرلز میں دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن گیا۔ امریکہ میں اس زمانے میں ان منرل پر صرف ایک کمپنی MP منرلز کام کرتی تھی۔ چین نے وہ بھی خرید لی اور یوں یہ فیلڈ مکمل طور پر چین کے قبضے میں چلی گئی۔ یہ چین کی اتنی بڑی کامیابی تھی کہ 1992 میں ڈنگ شاؤپنگ نے اعلان کیا
کہ اگر مڈل ایسٹ کے پاس تیل ہے تو ہمارے پاس ریئر ارتھ منرلز ہیں۔ چین اس کے بعد خاموشی سے ان پر کام کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ 2010 میں دنیا کی 95% ریئر ارتھ منرلز پیدا کرنے لگا۔ دنیا میں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور موبائل فون آئے تو یہ دھاتیں مزید اہمیت اختیار کر گئیں۔ ہمارے موبائل فونز میں قمیض کے بٹن سے چھوٹے 2 انتہائی پاورفل مقناطیس ہوتے ہیں۔ یہ مقناطیس ہوا میں موجود لہروں کو کیچ کرتے ہیں اور یوں آواز اور تصویر ہماری اسکرین پر لینڈ کرتی ہے۔ یہ مقناطیس ریئر ارتھ منرل سے بنتے ہیں۔ ہمارے موبائل فونز، لیپ ٹاپس، الیکٹریکل گاڑیوں، سولر پینل کے انورٹرز، بیٹریوں، فائٹر جیٹس، میزائلز، ڈرونز اور سیٹلائٹس میں بھی یہی منرل استعمال ہوتے ہیں، اور دنیا یہ منرلز چین سے خریدتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ دنیا جہاں کے الیکٹرانکس برانڈ چین سے موبائل فونز، کمپیوٹرز، کیمرے، گاڑیاں اور دفاعی ساز و سامان کیوں بنواتے ہیں؟ کیونکہ چین کے پاس ریئر ارتھ منرلز ہیں اور یہ اپنی کمپنیوں کو یہ مواد سستا فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ پروڈکٹس چین میں سستی بنتی ہیں، جبکہ دوسرے ممالک یہ میٹیریل امپورٹ کرتے ہیں اور یوں ان کی مصنوعات 3 گنا مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2025 میں صدر بننے کے بعد چین پر ٹیرف لگا دیا۔ چین نے جواب میں امریکہ کو ریئر ارتھ منرلز دینے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد امریکہ میں ٹیکنالوجی کا بحران پیدا ہو گیا، جس کے بعد صدر نے ہنگامی طور پر ریئر ارتھ منرلز پروجیکٹ شروع کر دیا۔ برازیل کے علاقے سیرورد میں تازہ ریئر ارتھ منرلز نکلی تھیں۔ صدر ٹرمپ نے اپریل 2026 عیسوی میں میناس کمپنی میں $2.8 بلین کی سرمایہ کاری کر دی۔ امریکی حکومت نے اس کے ساتھ ساتھ ریئر ارتھ منرلز کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کو $150 ملین تک امداد اور لون دینے کا اعلان بھی کر دیا، جبکہ نیشنل سطح پر فوری تلاش کی مہم بھی شروع کر دی گئی۔ پینٹاگون نے بھی MP منرلز میں $400 ملین کی سرمایہ کاری کر دی۔ یوں امریکہ میں ریئر ارتھ منرلز کی دوڑ لگ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران اس گیم میں کہاں آتا ہے؟ اس گریٹ گیم میں ایران اور پاکستان دونوں آتے ہیں۔ ارضیات کے ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کے بلوچستان اور ایران کے سیستان میں ریئر ارتھ منرلز کے بے تحاشا ذخائر ہیں، اور یہ اگر امریکہ کے پاس آ جائیں تو چین کی مناپلی اور بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی۔ چین بھی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے، چنانچہ یہ ایران اور پاکستان دونوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں نکلنے دے رہا۔ اب گیم یہ ہے کہ ایران کے پاس تیل اور گیس کے دنیا کے دوسرے بڑے ذخائر کے ساتھ ساتھ ریئر ارتھ منرلز بھی ہیں۔ ایرانی یہ منرلز برسوں سے چین کو فروخت کر رہے ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے 25 ستمبر 2025 کو وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بلوچستان کی ریئر ارتھ منرلز گفٹ کر کے اسے پاکستان کا راستہ بھی دکھا دیا۔ یوں پاکستان اور ایران دونوں امریکہ کے لیے اہم ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 جنوری 2026 عیسوی کو دنیا کے تیل کے سب سے بڑے ذخیرے وینزویلا پر قبضہ کر لیا۔ یہ اب ایران پر قبضہ کر کے تیل، گیس اور ریئر ارتھ منرلز کے دوسرے بڑے ذخیرے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ اربوں کا تیل پہلے سے ہی اس کے پاس ہے۔ یوں یہ تیل اور گیس کے پائپ اور بلوچستان اور سیستان کے ریئر ارتھ منرلز اپنے ہاتھ میں لے کر چین کی مناپلی توڑنا چاہتا ہے۔ گیم، بلکہ گریٹ گیم یہ ہے، لیکن یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔